کہ میں کیوں یہ توقع کروں کہ جبکہ مجھے میرے سرکار کائنات سے ایک چیز ملی کہ یہ ہمارے ویل وشر نہیں ہو سکتے. دیکھیں یہ جنگ نہیں ہے. جنگ وہاں ہوتی ہے جب دونوں سائڈیں لڑتی ہیں طلحہ بھائی. یہاں تو ایک سائڈ آتی ہے وہ بے گناہ نہتے لوگوں کو مارتی ہے, مار کے چلی جاتی ہے. تو یہ جنگ نہیں ہے, یہ ظلم ہے. علی بخاری صاحب آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا. حضور آپ کی نظر میں, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کچھ ویڈیوز جرمنی سے آ رہی تھی, وہاں پہ کچھ یہودی سیلیبریٹ کر رہے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے کہ ڈیتھ ٹو عربز, عرب کو جو ہے وہ گالیاں دے رہے تھے, ان کہہ رہے تھے ان کو موت آ جائے. اور ہم دیکھتے ہی ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو بڑا کھٹکتا ہے, کیونکہ ہم نے اسرائیل کو شروع سے مانا نہیں ہے. لیاقت علی خان کو آفر کی گئی تھی کہ اسرائیل کو مان لو, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی سولز بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور پھر ان کو بھی اسیسینیٹ کروا دیا گیا. آج پاکستان ایک بہت بڑا پرابلم ہے اسرائیل کے لیے. تبھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی میڈیا پہلے یہ پروپیگنڈا شروع کرتا ہے اور انڈیا فوراً سے اس کو کاپی کرنا شروع کر کے اسے کوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یور اوپینین آن دا ہول سچویشن بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا. دیکھیں طلحہ بھائی, دو تین چیزیں ہیں جس کو ہمیں لے کے چلنا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہمیں ہمارے دین نے, ہمارے قرآن نے, ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا بتا دیا, جو کہ ہمیں یہود و نصارہ کے بارے میں بڑا کلیئر قسم کا ایک ویو ہمارے سامنے آ گیا. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی, کیونکہ وہ تو ایک پیٹنٹ ہمیں اللہ کی طرف سے ایک احکام آ چکا ہے. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دنیاوی ڈپلومیسی, دنیاوی چیزوں کے اوپر. تو اس کے اوپر جب میں چلتا ہوں تو پھر 1947 14 اگست کے بعد جب ہم بنے, اور اس کے بعد آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان ہیں, ان کے جو سینگ ہیں ہم نے ان کو فالو کرنی ہے. وہی ہماری پالیسی رہی ہے, وہی آج تک ہماری پالیسی ہے. اور جو خالی اس لیے نہیں ہے کہ وہ قائد اعظم نے ارشاد فرمایا اور ہم نے اس کو فالو کر دیا, وہ لاجیکل بیسڈ ہے, اس کے پیچھے لاجکس ہیں. اس کے اوپر جو ان کی اسپیچز آئیں, ان کی جو بات کی انہوں نے, جو جس بھی قسم کا انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے اپنا ایک نظریہ دیا, وہ نظریہ جو ہے وہ بڑا کلیئر, بڑا ٹرانسپیرنٹ اور بیسز آن دا لاجکس ہے. سو آج وہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ وہ اگر کہا کہ یہ ناسور ہے اور یہ ہمارے اندر ایک یورپ کا نامولود بچہ ہے, یا جو بھی آپ جس طرح کا چیزیں لے ہیں ان کا ویسٹرن سائڈ کا, تو وہ آج پروو ہو رہا ہے. انہوں نے پچھلے 50 سالوں میں, 60 سالوں میں, 70 سالوں میں جو تباہی پھیری, میں 1 بائی 1 چلوں تاریخ کے حوالے سے. 60s کے اندر جو وارز ہوئی, 70 کے اندر, اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بیت المقدس جو ہے یہ پہلے جارڈن کے پاس تھا اور اس کے بعد لیا گیا ان سے 70s میں, 60s کے جب وار کے بعد. سو یہ ساری چیزیں چلتے چلتے آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اور پچھلے جو 2-2.5 سالوں سے جو ظلم و جبر ہوا ہے, دیکھیں یہ جنگ نہیں ہے. جنگ وہاں ہوتی ہے جب دونوں سائڈیں لڑتی ہیں طلحہ بھائی. جہاں دونوں چیزیں لڑتی ہیں اس کو ہم جنگ کہتے ہیں. ایک بھی بھاری ہوتا ہے, ایک کم ہوتا ہے. آپ کے سولجرز فوت ہوتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, آپ کے ایئر فورس ٹکراتی ہے, آپ کی بری بحری افواج ٹکراتی ہیں, آپ کی فوجیں لڑتی ہیں, اور پھر ایک آکوپائی کرتا ہے ایک نہیں. یہاں تو ایک سائڈ آتی ہے وہ بے گناہ نہتے لوگوں کو مارتی ہے, مار کے چلی جاتی ہے. تو یہ جنگ نہیں ہے, یہ ظلم ہے. اب بات یہ آگے کہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا اس طرف میں آتا ہوں. یہ تھوڑی سی ہمیں ہسٹری دیکھنی اور سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ میں کیوں یہ توقع کروں کہ جبکہ مجھے میرے سرکار کائنات سے ایک چیز ملی کہ یہ ہمارے ویل وشر نہیں ہو سکتے. تو یہ کیسے میں اس چیز کو ایک ڈسکشن میں لے آؤں کہ یہ ہمارے ویل وشر ہیں, یا ہم نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے. ہمارے پاس ڈیل کرنے کے لیے آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اور ہم نے جو اگر ڈپلومیٹیکلی بھی ان کو ڈیل کرنا ہے تو وہ ایک ٹیریٹری کی لڑائی چل رہی ہے, جو ایک فیتھ کے ساتھ چل رہی ہے, ایک مذہب کے ساتھ چل رہی ہے. اس کو ہم کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے, اس کو ہم کبھی بھی اس کے لیے ٹالرنس لیول نہیں رکھ سکتے. ہم ان کو نہیں تسلیم کرتے, اور یہ ہمارا ایک سٹانس جو ہے وہ آج بالکل اپنی لاجکس کے اوپر اپنے دین کے مطابق کھڑا ہوا. اب آ جاتے ہیں جو آسٹریلیا میں واقعہ ہوا. دیکھیں میں 2-3 چیزوں کو اگر میں کلب کروں تو 2-3 اوپینینز اس میں آتے ہیں ہمارے پاس. فار ایگزامپل, پہلا تو یہ جی کہ ہم ایز اے مسلم اور ایز اے پاکستانی بھی, ہم کبھی بھی کسی بھی ٹیررزم ایکٹ کو کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, کرنا چاہیے بھی نہیں. جہاں کہیں بھی ٹیررسٹ ایکٹ ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. جو ہمارا پاکستان کا سٹانس آیا ہے اس کے اوپر وہ بھی یہی آیا ہوا کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ نہتے لوگوں کو جو ہے وہ قتل عام کر دیا جائے, ان کو مارا جائے. نہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے آپ کی کہ وہاں پر جو واقعہ ہوا اس میں ہمارا انوالو ہونا, یا جیسے انڈین میڈیا نے کیا یا جیسے اخوانی میڈیا نے کیا. دیکھیں وہ ہمارے دشمن ہیں, میں نے ان کی چیزوں کو کبھی سیریسلی نہیں لیا. آپ ان کو اس لیے تو دیکھ سکتے ہیں, اس لیے تو ان کی انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ آپ کا مخالف, آپ کا دشمن کر کیا رہا ہے اور ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں گے. سیریس لسٹ ہمیں اس کو لینی نہیں چاہیے. وہ ہمیں کب انہوں نے اچھا کہا, 1947 ٹو آن ورڈ, آج 2025 آ چکے ہیں, دسمبر کے مہینے میں ہم بیٹھے ہیں. مجھے تو ایک دفعہ بھی نہیں پتا چلا کہ کبھی انہوں نے جو ہے ہمیں اپریشیٹ کیا ہو کسی چیز پہ.
وہ ہیں ہی ہمارے دشمن، ازل سے دشمن چلے آ رہے ہیں، جب سے ہم بنے ہیں تب سے دشمن چلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے تو دشمنی ہی کرنی ہے. سو تیسری چیز یہ آ گئی ہے کہ جیسے ان کا اللہ کی طرف سے ایک چیز آئی کہ وہ بے نقاب ہوئے، ان کو یہ جو بچانے والا تھا وہ بھی ایک مسلم آیا. میں نے جو یہ نیوز رات کو سنی نا، میں آپ کو طلحہ بھائی میں آنیسٹلی بتاؤں، اپنے اندر کی آواز آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا یار یہ اگر تو ہوا گورا، اس ٹائم تو نہیں پتا چل رہا تھا کہ کیا ہوا، تو یہ کہیں گے وہ ذہنی مریض ہے. اگر ہوا وہ کوئی مسلم تو وہ پھر ٹیررسٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو ہم نے جہاں کہیں بھی ایسا واقعہ ہوا تو ہم نے ایسے ہی دیکھا. وہ امریکہ میں ہوتا ہے نا، ہر سال 300-400 اسکول میں گولیاں چل جاتی ہیں، 300-400 مرتبہ، وہ کہتے ہیں ذہنی مریض ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. جب بھی کوئی گورا کرتا ہے تو وہ ذہنی مریض ہوتا ہے، جب بھی کوئی مسلم کرتا ہے کسی بھی ملک سے تو اسلاموفوبیا. یار ہم نے تو نیوزی لینڈ میں بھی دیکھا کہ ہماری مسجدوں میں گھس کے اگلوں نے مارا. یار بالکل ٹھیک سر، مجھے اجازت دیں، میں سندیلا صاحب کی طرف بڑھوں، کافی صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سندیلا صاحب، آپ کا اوپینین اس پورے انسیڈنٹ کے اوپر؟ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. یہ کسی افغانی نے کیا ہے، یہ کسی انڈین نے کیا ہے، اور میں اس بات پہ، وہ ابھی علی بھائی جو بتا رہے تھے کہ دل سے اس بات کو نکل رہی تھی کہ خدا نہ کرے کہ اس میں کوئی پاکستانی انوالو کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ سب سے پہلی جو خبر ہے یہ چلی بھی یروشلم پوسٹ، آپ کو پتا ہوگا کہ یروشلم پوسٹ کی طرف سے شروع ہوئی ہے. یہ فیک نیوز وہاں سے شروع ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے اس وقت جو ہمارا ریجن ہے اس میں فیک نیوز کے 3 ستون ہیں. ایک ستون ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک ستون جو ہے افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے ایک ستون جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہے. تو یہ جب چیزیں گھوم کے فیک نیوز چلتی ہیں نا، تو پھر اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے ملک کے خلاف ہے یا ہمارے ملک کے ہاتھ میں ہے یا کس طرح. انڈیا کا تو چلو بنتا ہے، ان کے تو ہم ازلی دشمن ہیں، وہ فیک نیوز کو پھیلاتے ہیں، انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ کہ اس میں کوئی پاکستانی انوالو نہیں ہے. اس بچے کا بیان بھی آ گیا اور اس کا نام ملتا جلتا تھا. لیکن دیکھیں، جرمنی ہو یا پھر انگلینڈ ہو یا پھر امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، دیکھیں ایک انسان کا قتل اور وہ ناحق ہے. گاڑی چڑھا دی گئی، اسکول میں جا کے مار دیا گیا. اب ظاہر ہے ان کا میڈیا تگڑا ہے، ظاہر ہے ان کا سوشل میڈیا تگڑا ہے، ان کی آواز زیادہ سنی جاتی ہے، تو وہ مسلم کشی اور پھر اس کو ٹیررسٹ اور مسلم اور اسلام سے جوڑ دیتے ہیں. اور بدقسمتی ہے ہماری طرف سے ایسا نہیں کیا جاتا، یا ہماری طرف سے کوئی ایسا اتھینٹک پورا سوائے کل جزیرہ کے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ آواز رائز کی جائے یا آگے جائی جائے. یہ ایک بدقسمتی ہے. بات کی انہوں نے نیوزی لینڈ کی بات کی، وہاں پہ باقاعدہ ایک دوسرے ملک کی آئی ہوئی ٹیم کو مارنے کی کوشش کی تھی، وہ گورے تھے، وہی خبر نپ کی تھی، وہی خبر جو ہے وہ چلی 4-5 دن، اس کے بعد اس کا پتہ نہیں ملا. یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، دنیا بھر میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو فیک نیوز ہے، آپ پاکستان کو ہر جگہ میں انوالو دیکھیں گے، دنیا میں کہیں بھی واقع ہو جس سے کوئی لینا دینا نہ ہو لیکن اس میں انوالو کریں گے. ریزن آپ کو پتا ہے کیا اس وقت ہے. پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اس واقعے کی مذمت کی ہے. اور کل جب یہ فیک نیوز پاکستان کے خلاف پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، حکومت پاکستان انفارمیشن منسٹری کی طرف سے بڑے اسٹرانگ طریقے سے، اور پاکستان کے وہ جو محب وطن شہری ہیں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور صرف آدھے 1.5-2 گھنٹے کے اندر اس جو فیک نیوز تھی اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے. لیکن میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں کہ مسلم امہ کے لیڈر کے ٹویٹر ہینڈل سے شاید اس قسم کی کوئی مذمت یا کوئی ایسی چیز آ جائے، لیکن ابھی تک مجھے وہ نظر نہیں آئی.